السلام علیکم۔ اخبار کے اردو ویب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ سعید کا نام ابو الاعور کنیت، والد کا نام زید اور والدہ کا نام فاطمہ بنت باہجہ تھا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کعب بن لوئی سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا تھا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید سعادت مند بزرگوں میں سے تھے، جن کی آنکھوں نے اسلام سے پہلے ہی کفر و شرک کے ظلمت کدے میں توحید کا جلوہ دیکھا تھا اور ہر قسم کے فسق و فجور کے چشم دید گوا رہے تھے۔ چنانچہ ان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے قبل ایک ملاقات ہوئی۔ ان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا، جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کا ذبیحہ نہیں کھاتا۔ زید کا دل کفر و شرک سے متنفر ہوا تو دور دراز ممالک کی چاہ میں شام پہنچ کر ایک یہودی عالم سے مقصد کی رہبری چاہی۔ اس نے کہا اگر خدا کے غضب میں حصہ لینا ہے تو ہمارا مذہب حاضر ہے۔ زید نے کہا میں اسی سے بھاگا ہوں، پھر اس میں گرفتار نہیں ہو سکتا، البتہ کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہیں تو بتاؤ۔ اس نے دین حنیف کا پتہ دیا۔ انہوں نے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ صرف خدائے واحد کی پرستش کرتے تھے۔ یہاں سے بڑھ کر ایک عیسائی عالم کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا اگر خدا کی لعنت کا توق چاہتے ہو تو ہمارا مذہب موجود ہے۔ زید نے کہا خدا را کوئی ایسا مذہب بتاؤ جس میں نہ خدا کا غضب ہو نہ لعنت، میں ان دونوں سے بھاگتا ہوں۔ بولا میرے خیال میں ایک ایسا مذہب ہے جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ غرض جب ہر جگہ سے دین حنیف کا پتہ ملا تو شام سے واپس ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا خدایا میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اب دین حنیف کا پیروکار ہوں۔ زید کو اس کافرستان میں اپنے موحد ہونے کا نہایت فخر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے ایک دفعہ زید کو دیکھا کہ کعبے سے پشت لگا کر کہہ رہے تھے اے گروہ قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں کوئی بھی نہیں جو دین ابراہیم پر ہو۔ ایام جاہلیت میں اہل عرب میں عموماً اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن خدائے واحد کے اس تنہا پرستار کو ان معصوم ہستیوں کے بچانے میں خاص لطف حاصل ہوتا تھا، اور جب کوئی ظالم باپ اپنی بے گناہ بیٹی کے حلق پر چھری پھیرنا چاہتا تھا تو اس کی کفالت اپنے ذمے لیتے، اور جب جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے جی چاہے لے لو یا میری ہی کفالت میں رہنے دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کو زیادہ مکمل صورت میں دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور دعوت نبوت شروع کی تو اگرچہ اس وقت ان کے سچے شہدائی صفحہ حیاتی پر موجود نہ تھے، مگر سعید بن زید کے لیے یہ آواز نجات کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے جوش کے ساتھ لبیک کہا اور اپنی نیک بخت بیوی کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ سعید کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی، لیکن وہ خود اس وقت تک اسلام کی حقیقت سے ناآشنا تھی۔ بہن اور بہنوئی کے تبدیلی مذہب کا حال سن کر حضرت عمر اتنے سیخ پا ہوئے کہ انہوں نے دونوں میاں بیوی کو اس قدر مارا کہ لہو لہان ہو گئے، لیکن یہاں کچھ ایسی مصلحت تھی کہ اس تمام زد و کوب کے بعد صرف ایک ہی جواب تھا کہ وہ استقامت و استقلال سے نہیں پھریں گے، یہاں تک کہ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی حقانیت کا جلوہ دکھایا اور بالآخر عمر بن خطاب سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اولین کے ساتھ مدینہ پہنچے اور رافع بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رافع بن مالک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ جب سن 2 ہجری میں قریش مکہ کے مشہور قافلے کی وجہ سے جنگ بدر پیش آئی، ملک شام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت طلحہ کو اس تجسس پر مامور فرمایا۔ یہ دونوں حدود شام میں تجیر پہنچ کر خوشاد جنین کے مہمان ہوئے، اور جب قافلہ وہاں سے آگے بڑھا تو نظر بچا کر تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ رسالت مآب صلی اللہ
علیہ وسلم کو پوری کیفیت سے مطلع کریں گے، لیکن کفار نے کچھ سنبن پا کر اپنا رستہ تبدیل کیا اور کفار قریش کی ایک بڑی جماعت ان کی مدد کے لیے آ گئی اور پرستاران حق کے درمیان مشہور واقعہ بدر پیش آیا جس نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا۔ جس وقت سعید میدان بدر پہنچے، اس وقت غازیان دین فاتحانہ طور پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ چونکہ یہ بھی ایک خدمت پر مامور تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کے مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا اور جہاد کے ثواب میں بھی شامل ہونے کی بشارت دی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے سوا تمام غزوات میں مردانگی اور شجاعت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ رہے۔ فتح شام کے بعد سعید بن زید کی تمام زندگی نہایت سکون اور خاموشی سے گزری، یہاں تک کہ 50 ہجری یا 51 ہجری میں 70 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ عبداللہ بن عمر نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے کہ وفات کی خبر سنی۔ سعد بن ابی وقاص نے غسل دیا، عبداللہ بن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ لا کر سپرد خاک کیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔